ابھی ذی الحجہ شروع نہیں ہوا تو لوگوں کے میسج اور مذاق بھی شروع ہو گیا، وہ جی کٹے کی قربانی والا کٹا کب کھلنا ہے، اس طرح کے جملے لوگ کہتے ہیں، وہ بھی کھل گیا سمجھے۔ ہر سال لوگ اس طرح کے مسائل کے پیچھے پڑتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، بڑی عام فہم بات ہے، بڑی عام فہم بات ہے، کیا قربانی ہر حلال جانور کی ہوتی ہے یا قربانی کے لیے کچھ جانور اللہ نے خاص کی؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ خاص کی، اور خاص طور پہ تخصیص اللہ نے کس کی کیا؟ ثمانیۃ ازواج، 8 جوڑوں کی، اور اگر نر مادہ کو نکال دیا جائے تو 4 جوڑوں کی۔ ان 4 جوڑوں کی تشریح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیڑ کی نسل سے دمبے کو بھی کنسیڈر کیا، رسول اللہ نے کیا۔ قرآن میں بکری، گائے، اونٹ اور بھیڑ کا لفظ موجود ہے۔ بھیڑ کی تشریح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دمبے کی قربانی کی ہے، گویا رسول اللہ نے دمبے کو بھیڑ کی نسل میں مان کر قرآن کی تشریح وہ مانی جائے گی جو رسول اللہ نے کی ہے۔ رسول اللہ نے اس کی تشریح میں دمبے کو قربان کیا، اس لیے امت میں کوئی اختلاف موجود ہی نہیں ہے، دمبے کے اوپر اختلاف ہی نہیں ہے۔ یہ 4 جوڑے ہیں بہیمۃ الانعام کے اندر بھی، اور اگر اس کو وسیع کیا جائے تو پھر گھوڑا، خرگوش اور جو جانور بھی پالتو بن جائے وہ بھی تو پھر بہیمۃ الانعام میں آ جائے گا۔ گویا قربانی حقیقت میں ان 4 جوڑوں کی ہے۔ اگر کوئی شخص کہ نہیں میں جناب ہرن کو بھی قربان کروں گا تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ ہرن حلال ہے لیکن قربانی کا جانور نہیں ہے، گھوڑا حلال ہے لیکن قربانی کا جانور نہیں ہے، اور کئی جانور سینکڑوں خرگوش وغیرہ حلال ہیں، شتر مرغ بھی حلال ہے لیکن قربانی کا جانور نہیں ہے۔ بعین اسی طرح یہ جو لوگ مذاق کر رہے ہیں نا قربانی کا کٹا یا کٹے کی قربانی والا، یہ جو بھینس ہے یہ حقیقت میں گائے کی نسل میں یہ شارع رسول اللہ ہیں، شارح رسول اللہ ہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دمبے کو بھیڑ میں کنسیڈر کر کے قربان کر دیا، امت کے لیے حجت بن گیا ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھینس کو گائے کی نسل میں مان کر قربان کر دیتے تو امت میں اختلاف ختم ہو جاتا ہے۔ اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذبح نہیں کیا قربانی کے اندر، ویسے حلال ہے۔ کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں اہل حدیث کے اوپر تان کرنے کا، بھائی جی پھر بتاؤ بھینس حلال کیسے؟ اور بھائی ہر حلال جانور ہم تو حلال مانتے ہیں، دودھ بھی اس کا حلال ہے، اس کا گوشت بھی عام دنوں میں کھانا جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ بلکہ یہ بھی آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ ہم احناف چند بھائیوں نے یہ سمجھا ہوا یہ اہل حدیث کا موقف ہے اور اس کا ہمارا کوئی اس کے اندر اختلاف، یہ اہل حدیث مکتبہ فکر کے اندر بھی اختلافی ہے، اسی طرح احناف کے اندر بھی اختلافی ہے۔ کسی مسئلے پہ اختلاف کا ہو جانا یہ چنبے کی بات نہیں۔ بعض نے کہا یار اس کی شکل گائے جیسی ہے، بالکل ویسے ہی ہے، زکوٰۃ دینے میں اس کا نصاب اس پہ قیاس کیا جا سکتا ہے تو قربانی دینے میں کیوں نہیں قیاس ہو سکتا؟ حقیقت بات یہ ہے کہ جینیٹیکلی یہ گائے سے مختلف ہے، یہ ایک الگ جنس ہے، یہ ایک الگ نسل ہے۔ گائے کی بچے بچڑے آپ دیکھیں گے وہ متعدد اشکال کے، متعدد رنگوں کے، متعدد قسموں کے، گائے کی مختلف قسمیں مختلف علاقوں میں پائی جاتی ہیں۔ گائے کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ ساری جائز ہیں، لیکن جو بھینس ہے وہ گائے کی قسم نہیں ہے۔ ایک ہوتی ہے فیملی، جو زالوجی کے طالب علم ہیں ان کے لیے یہ بات بہت آسان ہے کہ جن جانوروں کا آپس میں ملاپ ہو کے بچہ پیدا ہو جائے وہ بھی سیم فیملی کے ہوتے ہیں۔
اگرچہ ان کی انواع فرق ہو سکتی ہیں، گھوڑا اور گدھا الگ الگ ہیں، لیکن ان کا ملاپ ہو جاتا ہے اور بچہ بھی پیدا ہو جاتا ہے. خچر بچہ بھی پیدا ہو جاتا ہے. الگ الگ جنس کے ہونے باوجود ان کا فیملی ٹری اوپر سے ایک ہے، لیکن گائے اور بھینس کا فیملی ٹری بھی ایک نہیں ہے. ان کی عادات کے اندر بھی فرق ہے. بھینس سارا وقت آپ چھوڑ کے دیکھ لے پانی میں بیٹھی رہے گی، گائے پانی سے بدکتی ہے. بھینسوں کے مخصوص رنگ ہیں، ان رنگوں کے علاوہ پیدا ہی نہیں ہوتی. جنگلی جانور ہے جسے پال پوس کر معاشرے میں پالتو جانور بنا لیا گیا، ورنہ افریقہ کے اندر آج بھی جنگلی جانوروں میں سب سے بڑی تعداد تقریباً ان کی ہے، جنگلی جانوروں میں شامل ہے. بہرحال اس کے اوپر اختلاف موجود ہے. کوئی اختلاف سے فائدہ اٹھا کر کسی عالم کے فتوے کے اوپر کٹا قربان کر دے تو وہ اس عالم کے فتوے کے اوپر عمل کرے گا. آپ نے لاٹھ لے کے اس کے پیچھے نہیں پڑ جانا، بھائی مجھے فلاں عالم نے فتویٰ دیا، اس کے نزدیک جو بھینس ہے وہ گائے کی نسل میں سے ہے، اس نے. دوسری بات یہ ہے کہ بالفرض اس کی قربانی درست بھی ہو، اشکال سے اور شک سے بچنے کے لیے جب گائے معاشرے میں بھینس سے سستی موجود ہوتی ہے تو بھینس کے پیچھے کیوں پڑ جاتے ہو بھائی؟ یا تو گائے مل نہیں رہی، یا تو قربانی کا کوئی جانور مل نہیں رہا، پھر علماء بیٹھ کے اجتہاد کریں یار اب یہ نسل معدوم ہو گئی ہے، اب آج کے بعد یہ بھینس کو کرنا چاہیے. پھر تو کوئی بات چلو سمجھ آتی ہے کہ شاید یہ اس وجہ سے ہے، لیکن حقیقت بات وہی ہے جو موقف علماء کا جو دلائل موجود ہیں وہ آپ احباب کے سامنے رکھ دیں.